الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم مکرم قابل صد تکریم بزرگ حضرات، غیور نوجوان مسلمان بھائیوں اور دوستوں، آپ دنیا پر نگاہ ڈالیے، آس پاس کی صداؤں پر دھیان دیجیے، لوگوں کی آوازوں کو سنیے، آپ کو ایک ہی آواز سب سے زیادہ سنائی دے گی، وہ ہے حقوق طلبی کی آواز۔ ہر شخص دوسرے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہوا نظر آتا ہے، ہر شخص دوسرے سے حق تلفی کا شاکی ہے۔ آقا کو شکایت ہے کہ اس کا ملازم اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا، ملازم کو شکوہ ہے کہ آقا اس کی محنت کے مطابق اس کا حق نہیں دے رہا۔ امیر ہو، غریب ہو، بچہ ہو، جوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، شہر ہو، دیہات ہو، جس کیٹیگری سے بھی تعلق رکھنے والا کوئی انسان ہو، ہر جگہ ہر ماحول میں یہی آواز حقوق طلبی کی سب سے زیادہ گونجتی ہوئی نظر آئے گی۔ محترم دوستو، ہم جب اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے کس قدر تگ و دو کر رہے ہوتے ہیں، کس قدر محنت اور دوڑ دھوپ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں جب ہمارا حق نہیں ملتا تو ہمیں کس قدر ملال ہوتا ہے، کس قدر رنج ہوتا ہے، کس قدر غم ہوتا ہے، اور ہم شکایات کے کیسے کیسے دفتر کھول دیتے ہیں۔ مگر احکم الحاکمین، جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے، ہمارا مال ہے اور یہ ساری دنیا کا کارخانہ ہے، کیا ہم نے اس کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کی؟ اللہ رب العالمین بھی ہم سے اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہا ہے، وہ بھی اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ ہمارے ہی فائدے کے لیے۔ کیا ہم نے اس کی طرف توجہ کی؟ کب توجہ کی؟ کیا ہم نے اس کی طرف دھیان دیا؟ کب دھیان دیا؟ کیا ہم اللہ کے حقوق کو تلف کر کے اللہ کے غیظ و غضب سے بچ سکیں گے؟ کیا ہم اللہ کے حقوق کو تلف کر کے اللہ کی سخت پکڑ سے بچ سکیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم سب کی سب سے پہلی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں، اللہ کے حقوق کو پہچانیں، یہ پہچان کر جان و تن سے اس کی ادائیگی میں لگ جائیں۔ اس کے بغیر نہ ہمیں دنیا میں کامیابی مل سکتی ہے نہ آخرت میں۔ اللہ کا قرآن ہمیں بتاتا ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، قل هو اللہ احد
اے میرے پاک پیغمبر آپ اپنی امت کو بتا دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، هو اللہ احد، وہ اللہ ہی مشکل کشا ہے، هو اللہ احد، آسمان کو بنانے والا وہ ایک ہی ہے، هو اللہ احد، زمین کو بنانے والا وہ ایک ہی ہے، هو اللہ احد، مشکل کشا بھی ایک ہی ہے، هو اللہ احد، حاجت روا بھی ایک ہی ہے، هو اللہ احد، بگڑی بنانے والا بھی ایک ہی ہے، هو اللہ احد، اولاد دینے والا بھی ایک ہی ہے، هو اللہ احد، بیٹے دینے والا بھی ایک ہی ہے، هو اللہ احد، بیٹیاں دینے والا بھی ایک ہی ہے، هو اللہ احد، گھروں کو آباد کرنے والا بھی ایک ہی ہے، هو اللہ احد، زندگی دینے والا بھی ایک ہی ہے، هو اللہ احد، موت دینے والا بھی ایک ہی ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں اللہ الصمد، کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ساری کائنات کو اللہ کی ضرورت ہے، ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے۔ اللہ الصمد هو السید الذی قد کمل فی سوددی، اللہ الصمد هو الحلیم الذی قد کمل فی حلمی، اللہ الصمد هو العلیم الذی قد کمل فی علمی، اللہ الصمد هو الحکیم الذی قد کمل فی حکمتی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں لم یلد ولم یولد، اللہ فرما رہے ہیں کہ نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ خود کسی کی اولاد ہے، اللہ رب العالمین اولاد سے پاک، اللہ رب العالمین صاحبہ زوجہ بیوی سے پاک، نہ اللہ کی کوئی اولاد، نہ اللہ خود کسی کی اولاد، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے ہمسر اور اللہ کے برابر کا کوئی نہیں، اللہ کا شریک کوئی نہیں، نہ کوئی ذات میں شریک ہے، نہ کوئی صفات میں شریک ہے، نہ کوئی اعمال میں شریک ہے۔ جو کوئی بھی اس دنیا کے اندر، کائنات کے اندر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا، اللہ ارشاد فرما رہے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ دنیا کے اندر جو کوئی بھی زندگی بسر کرنے والا انسان ہے، جس شعبے جس کیٹیگری سے بھی تعلق رکھنے والا انسان ہے، وہ اور جو کوئی بھی اس سے گناہ سرزد ہو جائیں گے ایمان کی حالت میں، اللہ چاہیں گے وہ تو معاف فرما دیں گے، لیکن کوئی اس کائنات میں اللہ کی اس دھرتی پہ رہنے والا انسان اللہ کے ساتھ جب کسی کو شریک ٹھہرائے گا، چاہے اعمال میں شریک ٹھہرائے گا، چاہے صفات میں شریک ٹھہرائے گا، چاہے ذات میں شریک ٹھہرائے گا، اللہ فرما رہے ہیں لا یغفر، اللہ اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ ہمیں ہمارے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ ذات کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، وہ ذات کہ جو ارشاد فرما رہی ہے کہ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر وعلیم بذات الصدور ذات وفعال لما یرید ذات۔ کیا ہم نے اس کے حقوق کی ادائیگی کی فکر کی؟ ہمیں ہمارے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے تو ہر وقت تیار رہتے ہیں، مگر جس کے ہم پر بے شمار احسانات اور انعامات ہیں، ہمیں اس کے حقوق کی ادائیگی کی سب سے زیادہ فکر ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔